بچوں کیا حال ہے؟ آپ لوگ خیر وافیت سے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے امید واسع ہے کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ بیٹا آج ہم آتے ہیں اپنے لیسن کی طرف۔ میرے پاس کتاب ہے اسلامیات کی 9th کلاس کی سورۃ انفال۔ ہم یہ لیسن پڑھ رہے تھے الدرس الثانی الف جز، اور اس کی ہم نے آیت نمبر 34 تک ہم نے اس میں پڑھ لیا تھا۔ تو اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 35 کی طرف۔ تو آپ لوگ اپنی بک لیں، بک کو کھولیں اور اس کا پیج نمبر جو ہے وہ 14، پیج نمبر 13 سے ہم سٹارٹ کریں گے اور پیج نمبر 14 پر جا کر یہ لیسن اینڈ ہوگا۔ تو اس میں ہم آیت نمبر 35 جو ہے تو اس کو پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ تو آیت نمبر 35 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کی ایک حالت کو بیان فرمایا ہے کہ یہ جو مشرکین مکہ تھے، یہ ان کا خانہ کعبہ میں جمع ہونا، اور یہ اپنے آپ کو کہا کرتے تھے کہ ہم تو خانہ کعبہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حالت کو بیان فرمایا کہ یہ جو خانہ کعبہ کے پاس جمع ہو رہے ہیں، ان کا کام وہاں پر دنیاوی اغراض ہیں، دنیاوی باتیں کرنا ہے، وہاں پر اللہ کی عبادت کرنا نہیں ہے۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ یوں تعبیر فرمایا کہ جب یہ خانہ کعبہ کے پاس جمع ہوتے ہیں تو ان کا کام سیٹیاں اور تالیاں بجانا ہے، یعنی شور شرابہ، یعنی شور شرابے کو اللہ تعالیٰ نے سیٹیوں اور تالیوں سے تعبیر کیا کہ ان کا کام صرف شور شرابہ ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ تو ان کی اس حرکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم عذاب کا مزہ چکھو، یعنی مطلب ہے کہ جب پیارے آقا جس سے پیچھے گزر چکا ہے کہ ان پر یہ جب عذاب مانگتے تھے، ان پر عذاب کیوں نہیں آیا، اس کی 2 ریزن بتائی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جب تمہارا خانہ کعبہ کے پاس یہ حال ہے تو اس کا نتیجہ تمہیں دنیا میں بھی اس کا وبال بھگتنا پڑے گا اور آخرت میں بھی تمہارے لیے اس کا وبال ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم اپنے اس کفریہ عمل کی وجہ سے تم اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے ہو۔ یہاں پر بیٹا ایک ہمارے لیے میسج بھی ہے، خاص طور پر مردوں کے لیے، کہ جو کیا کہتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہوں تو مسجد میں پہنچ کر مسجد کے آداب میں سے سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ وہاں پر دنیاوی کاموں میں، دنیاوی گفتگو میں مصروف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، بلکہ وہاں جا کر اس مسجد کے پورے آداب کا خیال رکھنا چاہیے، خاص طور پر خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اور اللہ کے ذکر کے اندر زبان جو ہے وہ تر و تازہ رہنی چاہیے۔ تو بہرحال اگر ہم مسجد میں جا کر شور شرابہ کریں گے، وہاں دنیاوی اغراض کے لیے جمع ہوں گے، وہاں دنیاوی اغراض پوری کر رہے ہوں گے، تو پھر اللہ کی طرف سے ہم پر بھی عذاب اور اللہ کی لعنت ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مسجد میں جب جائیں تو خاموشی اختیار کریں۔ تو بہرحال پہلی آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے بارے میں یہ فرمایا کہ تم بیت اللہ کے پاس نماز نہیں پڑھتے، بیت اللہ کے پاس عبادت نہیں کرتے، بلکہ بیت اللہ کی بے حرمتی کرتے ہو، وہاں دنیاوی اغراض کے لیے جمع ہوتے ہو۔ اور اگلی جو آیات ہیں، یعنی آیت نمبر 36 کے اور آیت نمبر 37 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے ایک اور عمل کا رد عمل بتایا ہے۔ کافروں کا عمل یہ تھا کہ جیسے ہم پیچھے بات پڑھ بھی چکے ہیں کہ غزوہ بدر کے اندر جب ان کو بھاری شکست ہوئی اور وہ کافر جو تھے ان کے 70 سردار جو تھے، مین سرگنے سردار وہ مارے گئے، 70 ان کے سردار جو تھے وہ قید ہو گئے، تو ان کو بھاری شکست ہوئی۔ تو اس کے بعد کافروں نے کیا کیا؟ کافروں نے اب آپس میں وہاں پر مال و جائیداد، مال جمع شروع کر دیا، یعنی مال چندہ جو ہے نا، چندے کے طور پر مال لوگوں سے لے کر جمع کرنا شروع کر دیا، اور ان کا جمع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایمان والوں کو ایمان سے روکنا، یعنی جو اسلام دن بدن پھیلتا چلا جاتا تو اس اسلام کو روکنا، اور اسلام کو روک کر جو اسلام موجود ہے اس کو ختم کرنا، یہ ان کے 2 مقصد تھے۔ پیسہ جمع کرنا ان کا مقصد، پیسہ جمع کرنے کے 2 مقصد تھے۔ ایک مقصد کیا تھا؟ جو اسلام پھیل رہا ہے اس کو روکنا، پھیلتے ہوئے اسلام کو روکنا، اور دوسرا ان کا جو مقصد تھا
وہ اسلام جو موجود ہے اس کو ختم کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا یہ جو خرچ کیا ہوا مال ہے، یہ جو مال خرچ کریں گے تو اس مال کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ مال ان کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان قریب ان کو پھر دوبارہ شکست ہوگی، جیسے کہ غزوہ احزاب میں ہوئی، تو ان کو دوبارہ شکست ہوگی اور یہ کافر جو ہے دنیا میں شکست ہوگی اور آخرت میں ان کے لیے ٹھکانہ جہنم بنے گا، اور یہ جو خرچ کیا ہوا مال ہے یہ ان کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اور آخرت میں جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو اکٹھا کیا جائے گا تو ایک ایک کر کے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دنیا کے اندر میں نے جو آزمائش ڈالی ہے، اس آزمائش کا مقصد یہ ہے کہ میں اچھے اور برے کا فرق کر دوں، یعنی اچھا اور برا وہ الگ الگ ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو برے ہیں نا، ان سب کو میں اکٹھا کروں گا، ان کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے ان کا ڈھیر بناؤں گا، پھر اس ڈھیر کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو فرمایا کہ جو غلط کام اس میں ہمارے لیے میں سے یہ دے دیا کہ غلط کام کے لیے پیسہ اکٹھا کرنا، پیسے کو خرچ کرنا، وہ وقتی طور پر تو بس لگ رہا ہوگا کہ ہمیں کامیابی ہے، لیکن حقیقت میں وہ ناکامی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے ان لوگوں نے غلط کام کے لیے، اسلام سے روکنے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے پیسہ جمع کیا تھا، ان کے لیے وہ نقصان دہ ہوا، ان کے لیے افسوس و حسرت کا ذریعہ بنا۔ اس لیے اگر آج بھی معاشرے میں کوئی شخص ایسا کرے گا تو اس کے لیے بھی یہ نقصان ہوگا۔ اس مفہوم کو آپ لوگ ذہن میں رکھیں۔ اب ہم ان آیات کا ترجمہ جو ہے ان آیات کا دہراتے ہیں۔ آپ لوگ اپنی بک کھولیں، اس میں صفحہ نمبر 13 آپ لوگ نکالا گیا، درس الثانی الف جو سورۃ انفال درس الثانی الف جو یہ آیت نمبر 29 سے 37 تک ہے۔ آج ہم اس میں آیت نمبر 35 سے ہم پڑھتے ہیں۔ آپ لوگ اس میں بک کھولیں اور آیت نمبر 35 پر آپ لوگ اپنی انگلی رکھیں اور اس کو دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا، اور خانہ کعبہ کے پاس ان کی نماز سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہ تھی۔ اور خانہ کعبہ کے پاس ان کی نماز سیٹیاں، مقاعن سیٹیاں، وتصدیہ اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہ تھی۔ فذوقوا العذاب، تو تم عذاب کا مزہ چکھو۔ فذوقوا العذاب، تو تم عذاب کا مزہ چکھو۔ بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے ہو، اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے ہو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، ان کی عبادت کی حالت، ان کی کنڈیشن بتا دی۔ آگے جو ان کا مال خرچ کرتے ہیں اس کی حالت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک کافر لوگ، ينفقون اموالهم، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، لیصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے، فَسَيُنْفِقُونَهَا، وہ اپنے خرچ کیے مال، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، پر ان کو افسوس ہوگا، تو اپنے خرچ کیے مال پر ان کو افسوس ہوگا۔ ثُمَّ يُغْلَبُونَ، پھر وہ مغلوب ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ، اور کافر لوگ جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے، اور کافر لوگ جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ دے۔ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، اور ان تمام کا ڈھیر بنا دے۔ فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ،
فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، اور ان کو دوزخ میں ڈال دیں، اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو بیٹا آپ لوگوں نے یہ مفہوم آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ ان آیات کو آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بک پر لکھنا ہے۔ السلام علیکم۔